بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قرآن مجید دراصل کلام الہی ہے، اس لیے شروع ہی سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اللہ پاک سورہ بروج آیت نمبر 21 اور 22 میں فرماتے ہیں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔ پھر لوح محفوظ سے یہ قرآن کریم 2 مرتبہ نازل کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ پورے کا پورا آسمان دنیا کے بیت المعمور میں۔ بیت المعمور کعبے کے محاذات میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، اور یہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ اور دوسرے مرتبہ قرآن کریم کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق ہوتا گیا، اور اس میں 23 سال کا عرصہ لگا، اور صحیح قول کے مطابق یہ بھی لیلۃ القدر میں ہی ہوا ہے۔ قرآن کریم کے انداز بیان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم 2 مرتبہ نازل کیا گیا ہے۔ امام نسائی، حاکم رحمہ اللہ اور امام بہقی رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے متعدد روایتیں نقل کی ہے، جس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ قرآن کریم 2 بار نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کو پہلی مرتبہ آسمانی دنیا پر نازل کرنے کی حکمت امام ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کی ہے کہ اس سے قرآن کریم کی رفعت شان کو ظاہر کرنا مقصود تھا، اور ملائکہ کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتاری جانے والی ہے۔ عظیم مالکی محدث شیخ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ یہ نکتہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے 2 مرتبہ اتارے جانے سے یہ بھی مقصود تھا کہ یہ کتاب ہر شک و شبے سے بالاتر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے علاوہ یہ 2 جگہ اور بھی محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ میں اور دوسرے بیت عزت میں۔ اس پر تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور صحیح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نزول بھی لیلۃ القدر سے ہی شروع ہوا۔ اور قرآن کریم کی ابتدائی آیات جو نازل ہوئی ہے صحیح قول کے مطابق وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واقعہ بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہی ہو گئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت میں رہنے کا شوق پیدا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ اسی غار میں ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھ سے کہا اقرا، پڑھو۔ میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر دوسری مرتبہ ایسا ہوا، اور پھر تیسری مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر اس کے بعد اس فرشتے نے مجھ سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا منجمد خون سے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی ابتدائی آیات تھی۔ پھر 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی، جس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا زمین اور آسمان کے درمیان دکھائی دیا، اور سورہ مدثر کی کچھ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی، جس کے بعد وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔
آپ نے قرآن کریم کے سورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کسی سورت کے ساتھ مکی لکھا ہوتا ہے اور کسی سورت کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہو وہ مکی اور جو سورت مدینہ منورہ میں نازل ہو وہ مدنی، لیکن یہ مفہوم صحیح نہیں۔ اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے۔ جو آیتیں اور جو سورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہلاتی ہے، اور جو صورتیں اور جو آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے وہ مدنی کہلاتی ہے۔ پھر بعض اوقات پوری کی پوری صورت مکی ہوتی ہے جیسے سورہ مدثر، اور کوئی صورت پوری کی پوری مدنی ہوتی ہے جیسے سورہ بقرہ، اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اکثر آیات مکی ہوتی ہے، چند آیتیں مدنی ہوتی ہے، یا اس کے برعکس ہوتا ہے۔ علماء تفسیر نے کچھ ایسی نشانیاں بتلائی ہے جن پر اگر غور کیا جائے تو یہ سہولت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ جس صورت میں لفظ کلا آیا ہو اس کا مقصد ہے ہرگز نہیں، وہ صورت مکی ہوگی، اور یہ لفظ کلا قرآن کریم کے 15 صورتوں میں 33 دفعہ آیا ہے۔ اور حنفی مسلک کے مطابق جس صورت میں سجدے کی آیت ہو وہ صورت مکی ہے، اور سورہ بقرہ کے علاوہ جس صورت میں بھی حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہو وہ مکی ہے، اور جن صورتوں میں یا جن آیات میں جہاد کی اجازت ہو یا جہاد کا تذکرہ ہو وہ مدنی ہے، اور اللہ تعالیٰ جن صورتوں میں یا ایھا الناس سے خطاب کرتے ہیں یعنی اے لوگو وہ مکی صورت کہلاتی ہے، اور جن صورتوں میں اللہ پاک یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کرتے ہیں یعنی اے ایمان والو وہ مدنی کہلاتی ہے۔ مکی صورتیں عام طور پر چھوٹی ہوتی ہے، مدنی صورتیں تفصیلی ہوتی ہیں۔ مکی صورتوں میں آخرت، رسالت اور توحید کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور تسلی کی تلقین ہوتی ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں خاندانی اور تمدنی قوانین، جہاد و قتال کے احکام اور حدود و فرائض بیان کیے جاتے ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہے، اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ اہل کتاب اور منافقین سے ہے۔ مکی صورتوں کا اسلوب بیان زیادہ پرشکوہ ہے، تمثیلیں اور عبارتیں اور الفاظ کا ذخیرہ بہت زیادہ وسیع ہے، جبکہ مدنی صورتوں کا انداز بیان سادہ ہے۔ اس کی وجہ فرق یہ ہے کہ یہاں مخاطب اور ماحول کا فرق ہے۔ مکہ میں زیادہ تر بت پرست تھے جو اسلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، اس لیے ان کے سامنے اسلام کی، آخرت کی اور حشر و نشر کی یہ باتیں رکھنی تھیں، اور مدنی زندگی میں لوگ جوک در جوک اسلام میں آئے، اس لیے ان کو جہاد کے احکام، فرائض و حدود کے احکام اور دوسرے اہم احکام سمجھانے ضروری تھے۔